حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے بازار میں، جاتے جاتے ایک گلی میں چلے گئے، ایک دروازہ کھٹکھٹایا، بوڑھی اماں کی آواز آئی، ہاں بیٹا کون ہو؟ نام لیا اس کے بیٹے کا کہ آج وہ بیٹا آپ کا صبح مسجد میں جماعت میں شامل نہیں ہوا، تو کیا ہوا اس کو؟ بیمار ہے؟ کہتی نہیں، رات کو اصل میں وہ کافی گئے رات وہ اٹھ بیٹھا، ابھی فجر بہت دور تھی کہ وہ اٹھ بیٹھا، بس وہ پھر عبادت کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، جیسے جیسے فجر قریب آئی ویسے ایسے اس کو نیند آ گئی، وہ سویا رہا اور فجر میں اس لیے نہیں آ سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش وہ رات کو نہ اٹھتا، فجر جماعت میں ساتھ مل جاتا۔ یہ تھی اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طالب علموں کی کیفیت جو اللہ کے رسول نے ان کو سبق سکھایا تھا، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ رات کو اٹھنا ہے اٹھ جائیں، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اگر نہیں اٹھ پایا تو وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے، یہ فرض، وہ نفل ہے۔ اگر وہ آج رات نہیں بھی اٹھ پایا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، چلو اس کی عمل میں لمبائی بڑھوتری نہیں ہو پائی نا، کمی تو نہیں ہوئی، لیکن فجر کی نماز وہ سارے کا سارا گھر برباد ہو گیا، سارے کا سارا گھر برباد ہو گیا۔ جنگ خندق ہے، زور کی نماز رہ گئی، عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے، عشاء کی نماز کے قریب قریب جا کر فارغ ہوئے، اب 3 نمازیں رہ گئی، ٹائم پہ نہیں ہو سکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو تباہ کرے، اللہ ان لوگوں کو برباد کرے، انہوں نے ہماری ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی، عصر کی نماز بھی رہ گئی، مغرب کی نماز بھی رہ گئی، یہ 3 نمازیں برباد ہو گئی ہماری، اللہ ان کو برباد کرے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جس وجہ سے بندے کی جماعت رہ گئی، وہ وجہ، وہ سبب، وہ چیز برباد ہونے کے قابل ہے کہ اللہ کے رسول نے بد دعا مانگی۔ نماز رہ گئی، کیوں رہ گئی؟ یہ سبب بنا ہے، جو بھی سبب بنا ہے وہ سبب بربادی کے قابل ہے، اس سبب کو برباد ہونا چاہیے، اس سبب کو تباہ ہونا چاہیے کہ اس سبب کے ہماری نماز رہ گئی، نماز نہیں رہنی چاہیے تھی، وہ سبب وہ برباد ہونا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک سفر میں ہیں، ساری رات سفر کرتے رہے، فجر کا ٹائم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال ہم سونے لگے، صبح کا ٹائم ہے، ساری رات سفر کیا ہے، صبح کا وقت ہے، اب ہم سونے لگے، تو دھیان رکھنا چند لمحوں کے بعد فجر کی اذان ہونے والی ہے تو ہماری نماز نہ رہ جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اللہ نے چاہا وہ کھڑے جماعت نماز پڑھتے رہے، جب نماز کا اذان کا وقت قریب آیا، ساری رات کے جاگے ہوئے تھے، وہ مشرق کی طرف منہ کر کے اونٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے ایسے بیٹھ گئے کہ میں ابھی وقت ہوتا ہے تو اذان کہتا ہوں۔ اللہ کی قدرت، تھکا ہوا بندہ اونٹ کے ساتھ ٹیک لگ گئی، نیند آ گئی، ادھر سورج نکل آیا، جاگے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں رہا، سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، حضرت بلال بھی سوئے ہوئے ہیں، اٹھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہلے سب سے اٹھے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کے جگایا نہیں جا سکتا، ادب آداب کے خلاف ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، اب جگانا بھی ضروری ہے کہ بہت دیر ہو گئی، سورج نکل آیا، اب انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کہ آواز کہاں سے آ رہی،
دیکھا تو سورج نکلا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور میں اٹھو یہاں سے بھاگو، اس وادی میں شیطان آ گیا ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معذرت بھی ذکر فرمائی۔ میں دیکھا ہے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے تھے کہ وقت ہو جائے گا میں اذان کہہ دوں گا، شیطان آیا اس نے تھپکی دی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا، ہماری نماز رہ گئی۔ اب یہاں سے نکلو، اس وادی میں شیطان ہے، ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، اگلی وادی میں چل کے پڑھیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس گھر میں بندہ سویا ہوا ہے، فجر کی اذان ہو گئی، ٹائم گزر گیا، جماعت کے ساتھ نماز رہ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے اندر شیطنت کی حکومت ہے، وہاں شیطان کا بسیرا ہے، شیطان وہاں رہتا ہے۔ اب یا تو بندہ شیطان کو وہاں سے ختم کرے یا پھر آپ خود شیطان کے ساتھ نتی رہے۔ کس طرح؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس راستے کا ساتھ چھٹ گیا اور شیطان کے راستے کا ساتھ مل گیا، شامل ہو گیا بندہ، صرف اتنی سی بات۔